بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم نظم پڑھ رہے ہیں درس عمل۔ ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے، ہم نے اس کی مشق کی۔ اس کے بعد آج ہم اس کی تشریح شروع کریں گے۔ بیٹا اس کا پہلا بند ہے: اٹھو قدم قدم سے ملاتے چلے چلو، سب مل کے ایک راہ بناتے چلے چلو، منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، ہر مرحلے کو سہل بناتے چلے چلو۔ تو اصل میں جو ساری نظم کا مرکزی خیال ہے نا، وہ اتفاق اور اتحاد پہ ہے۔ مطلب یہ کہ اتفاق اور اتحاد وہ قوت اور وہ طاقت ہے جو کسی بھی قوم کو کسی بھی پستی سے اٹھا کر بلندی پر، آسمان کی بلندی پر پہنچا سکتی ہے۔ تو اس بند کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ قدم سے قدم ملا کر آپس میں متحد ہو کر اپنے ہاتھ تھام کر کسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے نکلتے ہو یا کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہو، تو وہ پھر اتفاق اور اتحاد سے راستے کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر دوسرا جو بند کا شعر ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ منزل کی اگر دھن ہے، شوق ہے، تو پھر انسان راستے کے مصائب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اپنی منزل کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں متحد ہو کر متحد ہوتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد سے جب کام کیا جاتا ہے تو منزلیں جو ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، بند نمبر 1 پہلے ہم بند لکھیں گے پورا، اس کے بعد ہم حوالہ نظم لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، نظم کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں ہم لکھیں گے کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے اور مل کر آنے والی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتفاق سے رہیں گے اور مل کر محنت کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ روک سکے۔ ہمیں اپنی منزل کو پانے کی لگن میں راستے کی مشکلات کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ انسان کو مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد اور سخت محنت درکار ہے، جو کہ کسی ایک فرد کا کام نہیں۔ قوم کے سب لوگ مل کر کوشش کریں گے تو اقوام عالم میں ہماری قوم کا نام روشن ہوگا اور منزل کے حصول کی راہ میں آنے والے مصائب بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی اتفاق اور اتحاد وہ قوت ہے جس سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ ہم حوالہ لکھیں گے آخر میں۔ اب اگر بند نمبر 2 ہے اس کو دیکھتے ہیں تو بند نمبر 2 ہے: بن کر گھٹا فضاؤں پہ چھاتے چلے چلو، ہر ہر قدم پہ دھوم مچاتے چلے چلو، تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلے چلو، انسانیت کی شان دکھاتے چلے چلو۔ تو وہ یہاں پہ گھٹا سے مراد اس بادل کو قرار دے رہا ہے شاعر کہ جس طرح سے آسمان پر گھٹا چھا جاتی ہے اور جب وہ چھاتی ہے تو وہ سارے آسمان کو ارد گرد کو ڈھانپ لیتی ہے اور بارش کا سبب بنتی ہے، جو کہ انسان کے لیے رحمت ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک گھٹا انسان کے فائدے کے لیے برستی ہے، اپنا آپ ختم کر دیتی ہے لیکن انسانیت کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے لیے اسی طرح رحمت کا سبب بنے، اپنی قوم کی بھلائی کے کام کرتا رہے۔ دوسرے شعر میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ رنگ و نسل، قبیلے، خاندان، رنگ، روپ، کالے گورے کی تفریق، یعنی اس میں امتیاز یا فرق کیے بغیر سب کو ایک سمجھنا اور انسانیت کو ہر چیز سے بالا تر رکھتے ہوئے
بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہی انسان اور کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز ہے۔ تشریح اس کی دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیے گا بند نمبر 2 کی تشریح میں ہم لکھیں گے، اس بند میں شاعر تمام قوم کو متحد ہونے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح کالی گھٹا آسمان پر چھا جاتی ہے اور باران رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش کا سبب بنتی ہے، اسی طرح تم بھی آگے بڑھو اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ مخلوق خدا کی بھلائی کے کام کر سکو اور دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو جاؤ۔ معاشرے سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دو۔ رنگ اور خاندان کی بنیاد پر کسی کو فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں آدمیت کا جو شرف بخشا ہے اس کا پاس رکھو۔ تمہاری ذات ہر کسی کے لیے فیض کا باعث بنے اور انسانیت کی اصل شان دکھاؤ۔ اتفاق و اتحاد کا دامن تھام کر قوم کی بہتری کے لیے مصروف عمل رہو تو وہ وقت دور نہیں جب کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور آخر میں ہم پھر یہی والا شعر جو ہے حوالے کے لیے اس میں شامل کریں گے۔ تو بیٹا یہ تھی ہمارے آج کے 2 بند کی تشریح۔ آپ اس کو کاپی پر لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔